بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیرو لینڈ کی تلاش، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ پانچواں باب، تلاش گمشدہ۔ شہر کے سارے صحافی اس کے ہمدرد ہو گئے تھے۔ شاید ہی کوئی اخبار ایسا رہا ہو جس میں ان کی تصویریں نہ شائع ہوئی ہوں۔ اپنے شوہر کی گمشدگی کی تلاش تھی اسے، جو اس کے بیان کے مطابق یہیں کا باشندہ تھا اور وہ خود نیوزی لینڈ سے آئی تھی۔ ایسی ہی خوبصورت اور اسمارٹ تھی کہ بہتیرے متمول مقامی افراد نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس سے کہتے کہ کسی بھگوڑے شوہر کے لیے اتنی تگ و دو کر رہی ہے، اس پر خاک ڈالے اور اسی خاک سے اٹھنے والے کسی دوسرے گلفام کا انتخاب کر لے، لیکن وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ اس قسم کی تجاویز پر اس کی برہمی قابل دید ہوتی، آپے سے باہر ہو کر مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی۔ لیکن سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ اس کے پاس اس کے گمشدہ شوہر کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ زبانی حلیہ بتانے کی کوشش کرتی اور وہی تلاش گمشدہ کے اخبار کی صورت میں شائع کر دیا جاتا۔ نام اولی موران بتاتی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق یہ شخص جوان العمر، تندرست اور بہت خوبصورت تھا۔ 2 سال قبل پیرس میں دونوں کی شادی ہوئی تھی اور اس نے اسے نیوزی لینڈ کی شہریت بھی دلوا دی تھی، لیکن پھر وہ حال ہی میں اچانک غائب ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ پیپلز ڈیلی کے اخبار میں بیٹھی اثر نو اپنی داستان غم دہرا رہی تھی اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اسٹاف رپورٹر بھی وہیں موجود تھا۔ اچانک اس نے کہا، مسز موران، آپ جو حلیہ شائع کرا رہی ہیں ناکافی ہے۔ میں نے تو الفاظ میں اس کی تصویر بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈیلیا موران نے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، کوئی خاص تصویر نہیں بنتی مسز موران، جوان، تندرست اور خوبصورت لوگوں کی یہاں کمی نہیں ہے، رپورٹر نے کہا۔ بہرحال اسٹاف رپورٹر اسے بدقت سمجھا پایا تھا کہ کسی نمایاں پہچان کے بغیر سراغ ملنا مشکل ہے، اور وہ کسی سوچ میں پڑ گئی، اور پھر عجیب سے تاثرات اس کے چہرے پر نظر آنے لگے۔ بالکل ایسا ہی لگتا تھا جیسے کسی خیال کے تحت جھینپ رہی ہو یا کچھ کہنا چاہتی ہو، زبان سے نہ نکل رہا ہو۔ کوئی خصوصیت، کوئی پہچان؟ اسٹاف رپورٹر بولا۔ ہے تو، لیکن کیسے کہا جائے، مجھے شرم آتی ہے، اس نے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، اور اسٹاف رپورٹر ایڈیٹر کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے مسز موران، ایڈیٹر کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ مجھے بھی عجیب لگتی ہے، وہ شرمندگی ظاہر کرتی ہوئی بولی، لیکن کیا ہو سکتا ہے، بعض چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں، قدرت سے کون لڑ سکتا ہے۔ ایڈیٹر اور رپورٹر کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر مسز موران نے کہا، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو بالکل بے وقوف معلوم ہوتا ہے، کبھی کبھی باتیں بھی بے وقوفی کی کرتا ہے۔ یعنی کہ، رپورٹر کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا، آپ اس کے حسن کی تعریف بھی کرتی ہیں اور وہ آپ کو صورت سے بے وقوف بھی لگتا ہے۔ یہی تو خاص بات ہے، وہ میز پر ہاتھ مار کر بولی۔ مجھے اس کی اسی خصوصیت نے متاثر کیا تھا اور میں اس کے لیے پاگل ہو گئی تھی۔ گویا آپ اسے حسین احمق کہہ سکتی ہیں، رپورٹر بولا۔ بہت مناسب الفاظ ہیں، وہ سر ہلا کر بولی۔ مسز موران، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کا نام اولی موران ہی ہے؟ اوفو، وہ بے بسی سے بولی، وہ میرا شوہر ہے، آخر مجھے اس کے نام کے بارے میں غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ رپورٹر پھر ایڈیٹر کی طرف دیکھنے لگا اور اردو میں بولا، کہیں یہ آپ کے ان عدیم المثال دوست کا قصہ نہ ہو؟ نہیں بھائی، ایڈیٹر آہستہ سے بولا، اول تو وہ شادی ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کسی حادثے کے تحت ایسا ہو بھی جاتا تو چھوڑ کر کبھی نہ بھاگتا۔ رپورٹر پھر مسز موران کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ بسا اوقات ہمارے نام آپ لوگوں کی زبان پر نہیں چڑھتے، یعنی آپ ان کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، لہذا کہیں یہ علی عمران تو نہیں جسے آپ اولی موران بولتی ہیں؟ اوہ نہیں، ٹھہرو، میں تمہیں اس کا نام لکھ کر بتاتی ہوں۔ ایڈیٹر نے ایک سلپ اس کی طرف کھسکا دی اور قلم بڑھاتا ہوا بولا، دیکھیے شاید ہم آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ اس نے سلپ پر نام لکھا اور اسے رپورٹر کی طرف کھسکاتی ہوئی بولی، وہ اس طرح اپنا نام لکھتا تھا؟ یہ تو اولی موران ہی ہے، رپورٹر نے طویل سانس لے کر کہا، پھر ایڈیٹر کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں مطمئن نہیں ہوں، کیوں نہ ہم اسے مسٹر علی عمران کی تصویر دکھائیں، میرا خیال ہے کہ یہاں ان کی ایک آدھ تصویر ضرور ہوگی۔ دیکھو، شاید ہو۔ رپورٹر اٹھ گیا۔ ایڈیٹر نے مسز موران سے کہا،
ہم ابھی آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے جو اس شہر کے حسین ترین احمق کی ہے. اس کے علاوہ پورے شہر میں ویسا کوئی دوسرا چہرہ نہیں ملے گا. ضرور دکھاؤ، وہ مستربانہ انداز میں بولی. یقین کرو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی. اس تلاش کے دوران میں کئی بار میرا جی چاہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. وہ بڑا خوش قسمت ہے، ایڈیٹر بولا. نہیں، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ وہ میرا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اچانک اس طرح اس سے جدائی ہو جائے گی. اسے غائب ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایڈیٹر نے پوچھا. یہی کوئی 3 ماہ پہلے کی بات ہے، مسز موران نے کہا. اوہ اچھا، ایڈیٹر نے پرتفکر لہجے میں کہا. اس کی آنکھوں سے غم انگیز نرمی جھانکنے لگی تھی. اتنے میں رپورٹر واپس آ گیا اور ایک تصویر ڈیلیا موران کے سامنے رکھ دی. اوہ خدا کی پناہ، یہی تو ہے، وہ مسرت آمیز چیخ کے ساتھ بولی. پھر اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی. تمہارا بہت بہت شکریہ، تم یہاں میرے سب سے اچھے دوست ہو. لیکن ان کا نام علی عمران ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میرا شوہر ہے، میری جان ہے. بھلا میں اسے پہچاننے سے کیسے غلطی کروں گی؟ لیکن انہوں نے اپنا نام اولی موران بتایا تھا. بتایا ہوگا، وہ سر جھٹک کر بولی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا اصل نام پسند نہ ہو. بہتوں کو نہیں ہوتا. مجھے بھی اپنا نام ڈیلیا پسند نہیں ہے. سوچتی ہوں کہ بدل کر ایمیلیا رکھ لوں. بہت تیرے لوگ اسی بنا پر اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں. یقین کرو یہ میرا موران ہی ہے. تو پھر آپ ہی اسے یہ بری خبر سنا دیجیے، رپورٹر نے ایڈیٹر سے اردو میں کہا. نہیں بھائی، یہاں نہیں، اس کی حالت دیکھ ہی رہے ہو، ایڈیٹر ٹھنڈی سانس لے کر بولا. پتہ نہیں اس خبر سے اس کی کیا کیفیت ہو، یہاں آفس میں ہرگز نہیں. تو پھر کیا یہ لا علم ہی رہے گی؟ رپورٹر نے پوچھا. ٹھہرو مجھے سوچنے دو. آخر تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ڈیلیا مستربانہ انداز میں بولی. مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، خدا را جلدی کرو. ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے، ایڈیٹر بھرائی ہوئی آواز میں بولا. بہتر ہوگا کہ تم اس کے خاندان والوں سے پوچھ گچھ کرو. تو انہی کا پتہ بتاؤ، کیا وہ اسی شہر میں ہیں؟ ایلیا نے پوچھا. غالباً یہی ہیں، میں ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے تمہیں مطلع کر دوں گا. لیکن کب؟ اتنا سراغ مل جانے کے بعد سے میری حالت اور خراب ہو گئی ہے. خدا کے لیے جلدی کرو. کم از کم 3 گھنٹے ضرور لگیں گے، میں تمہیں فون پر مطلع کر دوں گا. اچھی بات ہے، تو میں اپنے ہوٹل ہی میں ٹھہروں گی، باہر نہیں جاؤں گی، ایلیا بولی. ٹھیک ہے، میں جلد از جلد مطلع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا میں یہ تصویر لے لوں؟ ایلیا نے کہا. ضرور ضرور، شوق سے. اسے تصویر کو لے کر پرس میں رکھ لیا اور اٹھ گئی. اس کے چلے جانے کے بعد رپورٹر بولا. اگر یہ حقیقت ہے تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ہے تو؟ ایڈیٹر ٹھنڈی سانس لے کر بولا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اب مجھے رحمان صاحب کو فون کرنا پڑے گا. میں یہی سوچا تھا کہ آپ نے پتہ بتا کیوں نہیں دیا تھا، رپورٹر نے کہا. میں نے اسے مناسب نہیں سمجھا تھا. پہلے رحمان صاحب کے علم میں لانا چاہیے. ایڈیٹر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا. پھر ماؤتھ پیس میں بولا. کیا رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ آفس میں ہیں، شکریہ. رابطہ منقطع کر کے دوبارہ نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا. ٹو ڈائریکٹر جنرل پلیز. یور آئیڈینٹی سر. دوسری طرف سے آواز آئی. ایڈیٹر آف پیپلز ڈیلی. ہولڈ آن پلیز. کچھ دیر بعد رحمان صاحب کی آواز سنائی دی. میں صادق بول رہا ہوں جناب. پیپلز ڈیلی کے ایڈیٹر؟ رحمان صاحب نے پوچھا. جی ہاں. کیا بات ہے؟ ایڈیٹر ڈیلیا موران کی کہانی دہرانے لگا. رحمان صاحب وقفے وقفے سے ہوں ہاں کرتے رہے اور بات کے اختتام پر نہایت پرسکون لہجے میں بولے. ہمیں اس شادی کا علم نہیں. آپ کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے؟ جی ہاں، اس کا یہی بیان ہے، ایڈیٹر نے کہا. اور 3 ماہ سے اس نے اسے نہیں دیکھا؟ رحمان صاحب نے پوچھا. جی ہاں، وہ یہی کہتی ہے. گویا 2 سال کے عرصے میں صرف پچھلے 3 ماہ سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہا. جی ہاں. لیکن 21 ماہ تک وہ دونوں کہاں ساتھ رہے؟ رحمان صاحب نے پوچھا. یہ تو میں نے نہیں پوچھا، ایڈیٹر بولا. اور یہی پوچھنے کی بات تھی. تم کہتے ہو کہ وہ حال ہی میں نیوزی لینڈ سے آئی ہے. میں بھی اس کے وہ اشتہارات دیکھتا رہا ہوں جو مختلف اخبارات میں چھپتے رہے ہیں. بہرحال تم بھی جانتے ہو کہ 2 ماہ قبل پیش آنے والے حادثے سے قبل بھی عمران اسی شہر میں رہا تھا. یہ درست ہے کہ وہ 2 سال قبل اس نے کچھ وقت ملک سے باہر گزارا تھا، لیکن تنہا ہی واپس آیا تھا، رحمان صاحب نے کہا. میں سب کچھ جانتا ہوں جناب، ایڈیٹر نے کہا. اس لیے میں نے اسے آپ کا پتہ بتانے سے پہلے یہ ضروری سمجھا تھا کہ آپ کو آگاہ کر دوں. شکریہ، لیکن اب کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ رحمان صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے. مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں خود دیکھوں گا. انٹرکام کے کمرہ نمبر 311 میں مقیم ہے، ایڈیٹر نے کہا. اور کوئی خاص بات؟ جی نہیں. دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا
اور اپنی پیشانی پر پھوٹ آنے والی قطرات کو رومال میں جذب کرنے لگا۔ کیا بات ہے جناب؟ رپورٹر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بڑا مشکل کام ہے، کسی باپ کو اکلوتے بیٹے کی موت کا قصہ دہرانے پر مجبور کرنا، لیکن انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ عمران نے شادی کی ہو۔ رپورٹر کچھ نہ بولا۔ ایڈیٹر کہتا رہا، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ 2 سال پہلے عمران نے چند ماہ ملک سے باہر گزارے تھے، لیکن تنہا ہی واپس آیا تھا اور پھر اس کے بعد سے یہیں اسی شہر میں رہ رہا تھا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ڈیلیا کے ساتھ کہاں وقت گزارا؟ واقعی یہ بات تو ہے، رپورٹر سر ہلا کر بولا۔ صرف 2 ہفتے قبل وہ نیوزی لینڈ سے آئی ہے۔ 3 ماہ پہلے دونوں میں جدائی ہوئی اور یہاں کشتی الٹنے کا واقعہ شاید 2 ماہ گزرے پیش آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ عمران اور اس کا نیگرو ملازم ایک موٹر بوٹ میں سفر کر رہے تھے اور وہ موٹر بوٹ غرق ہو گئی۔ نیوی والوں نے موٹر بوٹ تو سمندر کی تہہ میں تلاش کر لی تھی، لیکن ان دونوں کی لاشیں نہیں مل سکی تھیں، ایڈیٹر نے کہا۔ رپورٹر نے پرتشویش انداز میں سر کو جنبش دی اور تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کچھ بھی ہو، یہ لڑکی مسٹر رحمان کے لیے درد سر بن سکتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا، تم نے اسے تصویر دکھانے میں جلد بازی سے کام۔ بات دراصل یہ ہے جناب، مجھے ابھی تک مسٹر عمران کی موت پر یقین نہیں آیا۔ سائیکو مینشن میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ X2 کی ٹیم کے فیلڈ ورکرز آج کے اخبارات پر ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ صرف صفدر اور جولیا ان میں نہیں تھے۔ صفدر اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا اور جولیا دوسری طرف اس فکر میں تھی کہ اس مسئلے پر صفدر کے علاوہ اور کسی سے بھی گفتگو نہ کرے۔ دوسری صورت میں اسے بھانت بھانت کی بولیاں سننا پڑیں گی، لہٰذا اسے صفدر کے کمرے کی راہ لی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک سن کر صفدر چونک پڑا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، کم ان۔ جولیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور صفدر اٹھتا ہوا بولا، میں سوچ رہا تھا کہ تم ادھر ہی آؤ گی۔ تو تم بھی اس الجھن میں ہو؟ جولیا نے کہا۔ ہم سب اسی الجھن میں ہیں، لیکن انداز فکر میں فرق ہے، صفدر طویل سانس لے کر بولا۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ پہلے وہ صرف حلیہ شائع کراتی رہی تھی، آج اچانک تصویر کے ساتھ حلیے میں مزید تفصیلات کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ آخر ہے کون اور چاہتی کیا ہے؟ فی الحال اسے اپنے گمشدہ شوہر کی تلاش ہے، صفدر نے کہا۔ میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ مسٹر عمران پچھلے 1 سال سے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں یقین نہیں کر سکتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ہم سے بچھڑ ہی چکے ہیں، صفدر بولا۔ یہ مت کہو، جولیا تیز لہجے میں بولی۔ مجھے اس پر بھی یقین نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں مر سکتا۔ اسے سمندر میں غرق ہو جانے کا ڈھونگ رچایا ہوگا۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تیسری پارٹی کے بارے میں اسے زیرو لینڈ کا نام لیا تھا؟ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، روپوشی کا وقفہ اتنا طویل نہیں ہو سکتا، صفدر بولا۔ میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آئی تھی کہ ایسی باتیں سنو، جولیا بولی۔ مجھے افسوس ہے، صفدر طویل سانس لے کر رہ گیا، پھر بولا، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے بھی یقین نہیں ہے۔ ویسے یہ عورت مسٹر رحمان کے لیے دشواری کا باعث بن سکتی ہے، جولیا بولی۔ تمہارا خیال درست ہے۔ کیا اس سلسلے میں تمہیں X2 سے کوئی ہدایات ملی ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، قریباً 1 ہفتے سے مجھے اس کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ مجھے تو اس کی خاموشی پر حیرت ہے، جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے ابھی تک آج کا کوئی اخبار اس کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ دفتراً فون کی گھنٹی بجی اور صفدر نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز آئی، کیا مس جولیانا آپ کے کمرے میں ہیں؟ ہاں۔ ذرا ریسیور انہیں دیجیے، صفدر نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، جولیا نے ریسیور تھامتے ہوئے کہا، اٹ از جولیا۔ آپ کے لیے ایک کوڈڈ پیغام ہے مس جولیانا۔ 1 منٹ ٹھہرو، کہہ کر جولیا نے پینسل اٹھائی اور لیٹر پیڈ اپنی طرف سرکاتی ہوئی بولی، پلیز گو آن۔ پھر پینسل تیزی سے پیڈ پر چلتی رہی۔ پیغام لکھ لینے کے بعد اسے ڈیکوڈ کرنے بیٹھ گئی۔ صفدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پیغام ڈیکوڈ کر لینے کے بعد وہ صفدر کی طرف مڑ کر بولی، X2 کا پیغام ہے، کہتا ہے کہ ڈیلیا مورون کا اشتہار تم دیکھ چکی ہوگی۔ کچھ دیر پہلے مسٹر رحمان اسے انٹرکام سے اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اس عورت کو چیک کرو، براہ راست مسٹر رحمان کے گھر جاؤ اور اس سے پوچھ گچھ کرو۔ صفدر تمہیں کور کرے گا اور دیکھے گا کہ تمہارے وہاں جانے کے بعد سے کوئی تمہاری نگرانی تو نہیں کرتا۔ کوئی چکر ضرور ہے، صفدر سر ہلا کر بولا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ میں کس حیثیت سے اس سے پوچھ گچھ کروں گی، جولیا بولی۔ عمران صاحب کی گرل فرینڈ کی حیثیت سے۔ ان کے خاندان والے عرصے سے تمہیں اسی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین موقع ہے، تم اس سے کہہ سکو گی کہ مسٹر عمران پچھلے 1 سال سے ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے تھے۔ آخر اس سے ان کی جدائی 3 ماہ پہلے کہاں ہوئی تھی، صفدر نے کہا۔
ٹھیک ہے، اور تم مجھے کور کرو گے؟ جولیا بولی۔ بے فکر رہو، چیف کو تم پر بھی بہت اعتماد ہے، جولیا نے کہا۔ چیف کا بہت بہت شکریہ، صفدر برا سا منہ بنا کر بولا۔ تو پھر اس کام کا آغاز کس طرح کیا جائے؟ میری دانست میں وہی وقت مناسب ہوگا جب رحمان صاحب بھی گھر پہ موجود ہوں، صفدر نے کہا۔ جولیا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، صفدر نے اونچی آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور تنویر سامنے کھڑا نظر آیا۔ آؤ آؤ، صفدر اٹھتا ہوا بولا اور تنویر لنگڑاتا ہوا اندر آ گیا۔ ایک حادثے میں زخمی ہو جانے کے بعد سے اسے فیلڈ ورک سے ہٹا کر دفتر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جولیا نے بڑی شائستگی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ بس زندہ ہوں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تم اپنی سناؤ؟ سب ٹھیک ہے۔ تم نے وہ اشتہار دیکھا ہوگا، تنویر نے صفدر سے سوال کیا۔ ہاں دیکھا تو ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تنویر بولا۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے، جولیا نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نہیں سمجھا، تنویر بولا۔ باؤل سوف والی پینٹنگ کے حصول کے لیے مجھے مسز شیمرا بننا پڑا تھا، اسی طرح کا کوئی چکر ہوگا۔ لیکن عمران تو مر چکا ہے، تنویر بولا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جولیا آپے سے باہر ہو گئی۔ غرق شدہ کشتی نیوی والوں نے نکالی تھی اور بڑی مچھلیاں ہڈیاں تک ہضم کر لیتی ہیں۔ محض قیاس ہے، اور تمہاری بھی محض خوش فہمی ہو سکتی ہے، تنویر بولا۔ ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ صفدر نے دخل اندازی کی۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ناقابل اعتماد تھا، تنویر نے کہا۔ اسی لیے ایکسٹرو اس پر اعتماد کرتا ہے، جولیا نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ وہ اور بات ہے، تنویر بولا۔ میں کہتی ہوں تمہیں ان باتوں سے کیا سروکار؟ مجھے تو اس بیچاری ڈیلیا موران پر ترس آ رہا ہے، خواہ مخواہ بے وقوف بن گئی۔ جولیا اٹھ گئی، صفدر نے مستربانہ انداز میں کہا۔ بیٹھو بیٹھو، تنویر پلیز، ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ تنویر کچھ نہ بولا اور جولیا نے صفدر سے کہا، جب چلنا ہو مجھے مطلع کر دینا۔ وہ چلی گئی۔ اگر تم عمران کو مردہ سمجھتے ہو تب بھی تمہیں ایسی باتوں سے اعتراض کرنا چاہیے، صفدر نے تنویر سے کہا۔ کیوں؟ کس لیے؟ کمال کرتے ہو، چلو تسلیم، وہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ہم تو بھی زندہ ہیں نا، صفدر بولا۔ میری حالت دیکھ رہے ہو، تنویر تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ کس کی بدولت اس حال کو پہنچا تھا؟ چیف کی ہدایت کے مطابق سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہی حشر خود عمران کا بھی ہو سکتا تھا، صفدر نے کہا۔ طریقہ کار کا تعین خود عمران کرتا تھا، تنویر بولا، چیف کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت۔ کچھ بھی ہو، میری ٹوٹ پھوٹ کی ذمہ داری عمران ہی پر تھی، تنویر نے کہا۔ اور بقول تمہارے وہ خود بھی اپنے طریقہ کار کا شکار ہو گیا، یعنی تمہیں وہ تسکین مل گئی جو صرف بدلہ لینے سے حاصل ہو سکتی تھی، صفدر نے کہا۔ تم غلط سمجھے ہو، میں اتنا بھی درندہ نہیں ہوں۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے کہا۔ میں جولیا کا دھیان بٹانا چاہتا ہوں، خواہ مخواہ اس کے لیے جی کو روک لگا بیٹھی ہے، جس کی واپسی اب ممکن نہیں، تنویر بولا۔ میں اس کا مناسب جواب دے سکتا ہوں، لیکن اپنی زبان بند ہی رکھوں گا۔ نہیں، کہہ ڈالو، تنویر بولا۔ آدمیت کی سطح سے نہیں گرنا چاہتا، صفدر بولا۔ فون کی گھنٹی بجی اور صفدر نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو کی آواز آئی۔ فی الحال اس کوڈڈ پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بہتر جناب، صفدر نے کہا۔ جولیا کو مطلع کر دو، لیکن تمہارے لیے دوسرا کام ہے۔ فرمائیے جناب۔ تمہیں رہبان کی سرحدی چوکی پر پہنچنا ہے، میک اپ میں جاؤ گے، یعنی اپنی فوجی وردی میں۔ کب روانہ ہونا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جتنی جلدی ممکن ہو۔ 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤں گا، صفدر بولا۔ ٹھیک ہے، اور وہیں پہنچ کر کام کی نوعیت معلوم ہوگی، ایکسٹرو نے کہا۔ بہت بہتر جناب، دیٹس آل۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی اور صفدر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا قصہ ہے؟ کون تھا؟ تنویر نے پوچھا۔ اب تم فیلڈ ورکر نہیں ہو۔ اچھا اچھا، تنویر چھینپ کر بولا، میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ صفدر کچھ نہ بولا، فون پر ایک ہندسہ ڈائل کر کے آپریٹر سے کہا، پٹ می آن ٹو فٹس واٹر۔ وہ آپریشن روم میں ہی موجود ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جولیا کی آواز سنی اور بولا، چیف نے کوڈڈ پیغام کے مطابق عمل کرنے سے فی الحال روک دیا ہے، مناسب وقت پر تمہیں اس کے لیے دوبارہ ہدایات ملیں گی۔ کیا وہ بےہودہ ابھی تمہارے کمرے میں موجود ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ہاں، صفدر نے جواب دیا۔ جہنم میں جائے، کہہ کر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ڈیلیا موران رحمان صاحب کی کوٹھی میں پہنچ گئی تھی، اور رحمان صاحب ہی کی ہدایت کے مطابق کسی نے بھی اس کے بیان کو جھٹلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
سب اس سے اسی طرح ملے تھے جیسے وہ اسی خاندان کی ایک فرد ہو، اور ڈیلیا کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی وقت عمران کے ذکر سے غافل نہیں رہتی تھی۔ لاکھ کوشش کی گئی تھی کہ وہ کوئی دوسری بات کرے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بس عمران کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کا ذکر تھا، اور وہ تھی عمران کی دونوں امزاد ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی تھیں اور کرتی رہتی تھیں۔ دراصل انہیں اس بات پر الجھن تھی کہ رحمان صاحب اس سے الجھے کیوں نہیں تھے، اسے جھوٹی ثابت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ آج رحمان صاحب آفس نہیں گئے تھے، لیکن اپنی خوابگاہی تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ عمران کا غم ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھے۔ پہلے بھی کسی نے ان کی زبان سے کچھ نہیں سنا تھا۔ دل پر جو بھی گزری ہو، اس وقت وہ شاید اس عورت کے بارے میں سوچ رہے تھے جو عمران کی بیوہ کی حیثیت سے نمودار ہوئی تھی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور انہوں نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز آئی، بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ بس اتنا ہی کہ اس اشتہار میں عمران کی تصویر کا اضافہ ہو گیا ہے، رحمان صاحب بولے۔ اور تم نے مزید پوچھ گچھ نہیں کی؟ ابھی تو نہیں کی۔ بہرحال اس کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ میں اس لیے اسے یہاں لے آیا تھا کہ اخبارات کے رپورٹروں کی الغار سے بچی رہی۔ رحمان بولے، تم نے اچھا ہی کیا، خواہ مخواہ کچھ اور اسکینڈل بنتے، سر سلطان نے کہا، اور پھر پوچھا، خیر کیا تم اس وقت آفیسرز کلب تک آ سکتے ہو؟ میں یہیں ہوں، بے حد ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آفیسرز کلب میں تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ رحمان نے پوچھا۔ بس آ جاؤ، یہیں باتیں ہوں گی، سر سلطان نے کہا۔ اچھا میں آ رہا ہوں، انہوں نے کہا، اور رابطہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ریسیور کیڈل پر رکھ دیا، اور پھر 10 منٹ کے اندر ہی اندر گاڑی نکلوائی اور آفیسرز کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ سر سلطان سے پورچ والے برآمدے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ شاید وہ انہی کے انتظار میں وہاں ٹہل رہے تھے۔ مستربانہ انداز میں مصافحہ کیا اور کلب ہی کے ایک الگ تھلگ کمرے میں لے گئے۔ میں تمہیں خوشخبری سناؤں گا، انہوں نے کہا، اور رحمان صاحب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہم یہاں اطمینان سے گفتگو کریں گے، سر سلطان بولے۔ تم اتنے بدحواس کیوں نظر آ رہے ہو؟ رحمان صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، سن کر تم بھی اتنے پرسکون نہیں نظر آؤ گے، سر سلطان بولے۔ اوہ تو کچھ بولو گے بھی؟ عمران زندہ ہے، سر سلطان بولے۔ رحمان صاحب ایک ٹک انہیں دیکھتے رہے۔ یقین کرو میں غلط نہیں کہہ رہا۔ آخر کس بنا پر یقین کر لوں؟ سر رحمان نے کہا۔ 15 دن پہلے کی بات ہے، وہ نیو یارک میں موجود تھا، سر سلطان نے کہا۔ تو یہ عورت ڈیلیا؟ اسے جہنم میں جھونکو، پوری بات سنو، مجھے یہ اطلاع مخالف کیمپ سے ملی ہے، خاص طور پر مجھے مطلع کیا گیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ رحمان صاحب کا اضطراب بڑھ گیا۔ مریخ والے چکر سے اس کا بھی تعلق ہے۔ مریخ پر پہنچنے والے صرف وہی چار نہیں تھے، عمران بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی جوزف بھی۔ میں یقین نہیں کر سکتا، رحمان صاحب نے کہا۔ اگر مخالف کیمپ کی طرف سے یہ خبر نہ آئی ہوتی تو میں بھی یقین نہ کرتا۔ زمین پر آنے کے بعد عمران سیکیورٹی فورس کے قبضے میں تھا، لیکن وہ ان کا گھیرا توڑ کر فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع بھی مخالف کیمپ ہی سے آئی ہے، سر سلطان نے کہا۔ تب تو بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے، رحمان صاحب طویل سانس لے کر بولے۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ عورت کیا چیز ہو سکتی ہے، سر سلطان بولے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دراصل وہاں کی سیکیورٹی عمران سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کیمپ کو بھی ان معلومات سے دلچسپی ہوگی۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس وقت دونوں کیمپوں کے نرغے میں ہے، لیکن ہیں کہاں؟ وہاں سے تو فرار ہو گیا ہے۔ جوزف کے علاوہ ایک آدمی اور بھی اس کے ساتھ ہے، سر سلطان نے کہا۔ وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ چاروں ہی مریخ تک گئے تھے، اور اگر عمران بھی ان میں شامل تھا تو وہ صرف عمران سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اور میری دانست میں دونوں ہی کیمپ اسی چکر میں ہیں، ورنہ دوسرا کیمپ تمہیں اس کے بارے میں معلومات کیوں فراہم کرتا؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ میں بھی یہی سوچتا رہا ہوں، سر سلطان بولے۔ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہی کیمپوں کے ایجنٹ حرکت میں آگے ہوں گے، رحمان صاحب نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہمارے وسائل محدود ہیں، لیکن تمہارا بیٹا پتھر کا جگر لے کر پیدا ہوا ہے، سر سلطان بولے۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے، البتہ انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے کسی جذبے کا اظہار نہ ہونے دینا چاہتے ہوں۔ اور اب اس نقطۂ نظر سے ڈیلیا موران کو دیکھو، سر سلطان نے کہا۔ وہ کسی کیمپ کی ایجنٹ ہی ہو سکتی ہے، اور تنہا بھی نہ ہوگی، رحمان صاحب بولے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ خاموشی سے اس کی دلدہی کرتے رہو، اور اس کے سلسلے میں مزید پوچھ گچھ بیکار ہے۔ میں نے ابھی تک اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مجھے اس پر شبہ ہے، رحمان صاحب نے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا،
اور عمران سے متعلق اس خبر کو صرف اپنی ہی ذات تک محدود رکھنا؟ سر سلطان بولے۔ رحمان صاحب کچھ نہ بولے، ان کے چہرے سے گہری تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، دوسرے کیمپ کا آدمی یہاں کے کس ادارے سے تعلق رکھتا ہے؟ اپنے سفیر کا پریس اتاشی۔ اوہ، رومانوف، رحمان صاحب نے کہا۔ ہاں وہی۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا، لیکن عمران اب کہاں ہے؟ رحمان صاحب نے کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ ان کا گھیرا توڑ کر نکل گیا ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ ہے کہاں، رحمان صاحب بولے۔ ہرگز نہیں، سر سلطان نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس طرح شاید ہم ان کی رہنمائی کر بیٹھیں گے جو اس کی تلاش میں ہیں۔ لیکن سلطان، یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ انہیں اس کی تلاش کیوں ہے، رحمان صاحب نے کہا۔ کیپ کینیڈی کی برف باری کی خبر وہ مریخ ہی سے تو لائے تھے، سر سلطان نے کہا۔ مریخ والی بکواس میرے حلق سے نہیں اترتی، رحمان صاحب بولے۔ سر سلطان آگے سے کچھ نہ بولے، ان کی آنکھوں سے بھی گہری فکر مندی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر یہ زیرو لینڈ والوں کا قصہ ہے تو، رحمان صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ تو کیا، سر سلطان نے چونک کر کہا۔ یہ مریخ والی کہانی محض بکواس بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال فرض کرو کہ وہ کسی ایسی جگہ لے جائے گئے تھے جو ان کے لیے نہیں ہو، اور انہیں یہ باور کرایا گیا ہو کہ وہ مریخ پر لائے گئے ہیں، اور عمران کو بھی ان کے ساتھ ہی لے جایا گیا تھا، تو اب وہ صرف عمران سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اسے کیوں گھیر رہے ہیں، رحمان صاحب بولے۔ ہو سکتا ہے عمران کو ان کے ساتھ نہ لے جایا گیا ہو، بلکہ عمران پہلے ہی سے وہاں مقیم ہو اور اس کی واپسی بھی ان کے ساتھ نہ ہوئی ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا وہ اس سے اپنے طور پر پوچھ گچھ نہ کرنا چاہیں گے، سر سلطان نے کہا۔ ہاں یہی ہو سکتا ہے، رحمان صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ لیکن جب عمران غائب ہوا ہے، اس وقت یہاں باولد صوف کا قصہ چل رہا تھا، اس لیے اس کا امکان ہے کہ عمران زیرو لینڈ والوں کے ہتھے چڑھ گیا ہو، سر سلطان نے کہا۔ خود اس نے کسی تیسری پارٹی کا ذکر کر کے زیرو لینڈ کا حوالہ دیا تھا، وہ پارٹی اس سے باولد صوف کے کیمرہ فوٹو کی نیگیٹو طلب کر رہی تھی، سر سلطان بولے۔ کیا ایسے کسی نیگیٹو کا وجود ہے، سر رحمان نے کہا۔ خدا جانے، میرے لیے بچپن ہی سے سر درد بنا رہا ہے، رحمان صاحب جھنجھلا کر بولے۔ پھر پٹری بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، سر سلطان نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، رحمان صاحب بولے۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سر سلطان بولے۔ اتنا تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ ڈیریا کے ساتھ اور کون کون ہے، رحمان صاحب بولے۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر اس سلسلے میں کچھ کرو، سر سلطان نے کہا۔ لیکن میں اس معاملے میں اپنے محکمے سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتا۔ اچھی بات ہے، میں دیکھ لوں گا، سر سلطان بولے۔ تمہیں ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے ہی لیے کام کرتا تھا، ورنہ اسے ان معاملات سے کیا سروکار ہوتا، رحمان صاحب نے کہا۔ اس پرانے قصے کو مت چھیڑو، سر سلطان نے کہا۔ میں کچھ کہہ تو نہیں رہا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہیں وہ بن ہی جائیں، سر سلطان نے کہا۔ ہاں اب یہی ہوتا ہے، رحمان صاحب بولے۔ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چھوڑو اس قصے کو۔ بہرحال باولد صوف والی پینٹنگ تمہارے ہاتھ نہ لگ سکی؟ عمران کے بیان کے مطابق تیسری پارٹی نے اسے الاؤ میں جھونک کر جلا ڈالا تھا، اور پھر عمران سے اس کے کیمرہ فوٹو بھی چھین گئے تھے، سر سلطان نے بتایا۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں چلوں، رحمان صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔